السلام علیکم ورحمۃ اللہ. عالم آن لائن میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. چلتے ہیں آپ کی لائیو کالز کی طرف. السلام علیکم. تو حضرت علی کی ساری اولاد جو فاطمہ سے ہیں وہ سب اہل البیت ہیں، چاہے وہ جناب محسن ہو چھوٹی عمر میں جو شہید ہو گئے، اہل سنت کے ہاں بھی وہ ہیں، لیکن وہ والا واقعہ نہیں جو یہ کہتے ہیں. بالکل حسن و حسین بھی. اور جی میرا ایک دوست ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ فاطمہ زہرا علیہ السلام کا کوئی بیٹا تھا جس کا نام محسن تھا، مگر مجھے اس کے بارے میں جی کوئی نہیں، جی دو ہی بیٹے تھے، حسن و حسین تھے. ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہے جی. بھائی آپ جب جنت میں جائیں گے نا، اگر مجھ سے پوچھیں جنت میں جا کے جو آپ کی سب سے شدت کی خواہش ہے نا، وہ اللہ کا دیدار ہے. ہاں یہ سب سے بڑا. وہ ہوگا جی، ہوگا. آپ اس کے قائل ہیں جی، قرآن میں لکھا ہے. میں شیعہ علماء کو کہتا ہوں، میں ایسی جنت کے اوپر لعنت بھیجتا ہوں جس میں مجھے میرے رب کا دیدار نہ ہو. میں نے تو زندگی کاٹی اس میں نے اس جنت کو لے کے کیا کرتا ہے؟ یہ ردی کی ٹوکری میں ان کا عقیدہ پھینکنا چاہیے. اور پھر اما عائشہ نے کہا یہ تو اللہ کے نبی کی بات میں نے تمہیں سنائی نا. اب پھر کہا مسروق اور تو قرآن نہیں پڑھتا؟ سورۃ الانعام آیت نمبر 103، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار. آنکھیں اس کا احاطہ کر ہی نہیں سکتی، وہ آنکھوں کا احاطہ کرنے والا ہے. وہو اللطیف الخبیر، اور وہ اللطیف ہے، الخبیر ہے. برا نہ منیو، شیعہ صحیح کہتے ہیں اس مسئلے سے. شیعہ کا یہی موقف ہے. ویسے ان کے عقائد کے اندر بہت بگاڑ ہے، لیکن اس مسئلے میں ان کا موقف ٹھیک ہے. بخاری اور مسلم کے مطابق ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ان آنکھوں سے نہیں دکھا جا سکتا. اور اما عائشہ نے وہ آیت کوٹ کی. ٹھیک ہے جی. لوگ کہتے ہیں کہ مسکرانا اور ہنسنا ہنسانا دل کو خوش رکھتا ہے، جبکہ نبی علیہ السلام نے کہا کہ دل کو مردہ کرتا ہے. کوئی نبی علیہ السلام نے نہیں فرمایا دل کو مردہ کرتا ہے، یہ باپا جانی نے فرمایا ہے. کوشچن نمبر 2 ہے مظفر اختر صاحب کا. وہ پوچھ رہے ہیں حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ سب کیوں کر رہے تھے؟ وجہ کیا تھی؟ اور کسی پر سب کرنے کے بارے میں قرآن میں کیا حکم ہے؟ دیکھیں یہ جو سوال ہے، ویسے تو اس طرح کے سوال ہم لائیو سیشن میں لیتے نہیں ہیں. میں نے آپ لوگوں کو منع کیا ہوا ہے اس حوالے سے، اور جنہیں اس حوالے سے کوئی تحقیق کرنی ہے وہ جیلم تشریف لیں. اور اگر وہ جیلم نہیں آ سکتے تو لہٰذا ان کے لیے پھر کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے کہ اسے ایڈریس کیا جائے. جی نیکسٹ. رانگ نمبر ہے، ای رانگ نمبر ہے. تو اگر آپ کا بچوا پریشانی میں آپ کے پاس آتا ہے تو آپ کیا کرے گا؟ اوکا پیرابلم سالو کرے گا، یا اوکا بولے گا کہ 2000 کلومیٹر دور ہمارا ایک اور گھر ہے، وہاں آ کے ہم کا یہی پرابلم دوبارہ سمجھائے گا، پھر ہم سالو کرے گا. کام بل ہوا. رانگ نمبر ہے، ای رانگ نمبر ہے. میری طبیعت بالکل ڈیفرنٹ ہے. مجھے کوئی بندہ چھیڑتا ہے نا، میں اس کو چھوڑتا نہیں ہوں، چاہے جو مرضی ہو جائے. ہم منگولوں کی اولاد ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے منگولاں دے ہاتھ لگے نے تو اڈے سارے بابے منگولاں نے وڈے ہوئے نے، جتنے اولیاء اللہ نے، جدوں وہ کافر سن اور انہوں منگول مسلمان ہو جان. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے جاہلی نسب پر فخر کرے اس کو کہو کہ اپنے باپ کا عضو تناسل کاٹ کے، اس کی شرمگاہ کاٹ کے اپنے منہ میں رکھ لے. اور اس کے آگے الفاظ ہے، یہ بات کنائے سے مت کرو، ڈائریکٹ کو کہیں گے یہ پتہ نہیں اپنی طرف سے روایتیں بیان کرتے ہیں. یہ مشکات میں بھی موجود ہے 4902. کیجیے گا، یہ ٹھیک نہیں ہو رہا ہے سر، آپ غلط کر رہے ہیں سر. میں غلط نہیں کر رہا ہوں، یہ مت کرو آپ. دیکھیے میں کھل کے بول رہا ہوں سر، سوری شمع چاہ، لیکن آپ غلط کر رہے ہیں سر. سر یہ نہیں ہونے دوں گا میں. کیا ہونے نہیں دو گے؟ مطلب کیا سر؟ یہ آپتی جنک بات ہے سر. یہ کیا نہج البلاغہ بھی بخاری کی طرح صحیح ہے؟ نہیں، اس طرح تو صحیح نہیں ہے. اس میں ضعیف اور جھوٹی چیزیں بھی ہیں. اس طرح تو صحیح نہیں ہے. اس میں ضعیف اور جھوٹی چیزیں بھی ہیں. اس طرح تو صحیح نہیں ہے. اس میں ضعیف اور جھوٹی چیزیں بھی ہیں. آپ کو تو تجربہ ہے نا کہ علماء کتنے ڈرتے ہیں مجھ سے. ان کو پتا ہے ایک بات کی نا تو یہ 4 سنائے گا. تو نہیں ہے بھائی، میری طبیعت بالکل ڈیفرنٹ ہے. مجھے کوئی بندہ چھیڑتا ہے نا، میں اس کو چھوڑتا نہیں ہوں، چاہے جو مرضی ہو جائے. ہم منگولوں کی اولاد. مجھے لوگ کہتے ہیں حسن اللہ یادی کو جواب دوں. میں کیا جواب دوں اس کو؟ میں جواب دوں گا تو آپ میرے پر 295C لگائیں گے. آپ لوگ جواب دینا. ایک آخری چیز دیکھ کے میں کریٹیکل ہوں. میں مانتا ہوں کہ علی بھائی ڈیبیٹ میں نہیں بیٹھتے. آپ دلیر آدمی ہیں، آپ کوئی بھی آ جائے عالم، آپ اس کے ساتھ خود کہتے ہیں کہ میرے ساتھ بیٹھو. میں خود مانتا ہوں کہ علی بھائی ڈرپوک ہیں، لیکن پتہ نہیں کیوں وہ ڈرتے ہیں لوگوں کے آگے بھی بیٹھنے سے. اس کو پتہ ہے جواب نہیں اس کے پاس جواب نہیں.
उसको बखूबी चलें, पता है। ओके जी, थैंक यू सर, अल्लाह आपको जज़ाक ओके थैंक यू। लोगों से लाखों रुपया चंदा आप लोग लेते हैं, ठीक है जी। दीन की खिदमत के नाम के ऊपर पूरी कौम को आपने आगे लगाया हुआ। तो जब आपके ऊपर अहले सुन्नत के मनहज पे कोई हमला होता है तो मुझे कहते हैं आप जवाब दें, जवाब भी आप दें ना। अल्लामा साहब, मैं ये अर्ज करना चाह रहा था कि इस वक्त पाकिस्तान के एक नामवर इस्लामिक स्कॉलर हैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब, और दूसरी तरफ एक बड़े नहीं भाई नहीं, उलमा की बेहतरामी ना करो। वो भाई देखें, मिस्त्री साहब जो है ना कुछ साल से क्लिप बना रहे हैं। ये इल्म और होता है, क्लिप बनाना ये आवाम को नहीं पता चलता ना। आवाम बेचारे सादा होते हैं। आवाम वो देखता है कि क्लिप अच्छा बनाता है, क्लिप ज्यादा बनाता है। मैं तो असल में इज्जत के तौर पे कह रहा हूँ, इज्जत के तौर पे कह रहा हूँ। समझते हैं कि ये भाई आलिम है, ये भाई मैं किसी को कम नहीं कहना चाहता, लेकिन मिस्त्री भाई जो है ना वो अभी इल्म के दर्जे से बहुत दूर है। वो अगर चले ठीक। हाँ अच्छा, मेरा एक सवाल है, बड़ा अहम सवाल है। आपके पाकिस्तान में उलमा मौजूद हैं, बड़े बड़े मुहक्किकीन हैं आपके पाकिस्तान में, उलमा हैं जिनके पास वाक़ई इल्म है, जिन्होंने मेहनत किया। ये उन पे जुल्म है कि इनको आप एक खाने में रख दें। ये एक शख्स है जिसने क्लिप बनाया, वो भाई आवाम में मशहूर होना, क्लिप आप बनाते जाए ना, क्लिप पे क्लिप बनाए, और ये भी ध्यान रखें कि आवाम को कौन सा क्लिप पसंद आता है, किसके व्यूअर्स ज्यादा बनते हैं, फिर उसी जैसा दूसरा क्लिप बनाते जाए ना। और फिर उस पे और ऐसे लोग भी साथ लगा देते, वो आपकी तबलीग करें, तो लाजमी बात है आपकी मशहूरी होगी। अच्छा, व्यूअरशिप बनेंगे, सब्सक्राइबर बनेंगे। ये और चीज है भाई। अल्लामा साहब खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।